امریکی ناکہ بندی ناکام، ایرانی سپر ٹینکر آبنۂ ہرمز سے گزر گیا۔ ایرانی ٹینکر 20 لاکھ بیرل تیل لے کر بین الاقوامی پانیوں میں داخل۔ امریکی سینٹ کام کا 6 بحری جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے امریکی ناکہ بندی جاری رہنے پر بحیرہ احمر، خلیج عرب اور بحیرہ عمان میں تجارت مکمل روکنے کی دھمکی دے دی۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے عدم تحفظ پیدا کیا تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ابتدا سمجھا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے تمام ممالک کے جہازوں کے خلاف کی گئی۔ اسرائیل کے لیے فوجی امداد پر امریکی سینٹ میں غیر معمولی اختلاف۔ برنی سینڈرز کی اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے سے امریکہ کو روکنے کی کوشش ریپبلکن نے ناکام بنا دی۔ قرارداد منظور ہوئی تو اسرائیل کو $450 ملین مالیت کے بموں اور بلڈوزرز کی فروخت روک دی جاتی۔ اسرائیل مخالف قرارداد کی ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑی تعداد میں حمایت۔ غزہ، لبنان اور ایران جنگ ٹرمپ کے بیانی کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ 40 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے اسرائیل کو بلڈوزرز فراہمی روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ 59 سینیٹرز نے مخالفت کی۔ امریکی سینٹ میں ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد بھی مسترد کر دی گئی۔ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا۔ کہا امریکہ کی شرط پر مذاکرات نہیں کیے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ ایران اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ جوہری صلاحیت کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ایران کا حق ہے۔ خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ ایران جوہری صلاحیت کو امن کے علاوہ کسی صورت استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل لیبنان کشیدگی کم کرنے کا دعویٰ۔ دہائیوں بعد دونوں ممالک کے رابطے بحال ہونے کا امکان۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام ٹرمپ نے لکھا خطے میں سفارتی کوششیں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ہیں۔ اسرائیل لیبنان تنازع میں ممکنہ امن کی نئی امید پیدا ہو گئی۔ مذاکرات کی بحالی مشرق وسطیٰ کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ جنگ بندی میں لیبنان کے خلاف حملے بند کرنا ہوں گے۔ امریکہ لیبنان سمیت خطے میں جاری جنگ بندی معاہدوں کی مکمل پابندی یقینی بنائے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا ٹویٹ۔ لکھا لیبنان میں جامع جنگ بندی کی کامیابی بنیادی طور پر حزب اللہ کی مسلسل جدوجہد پر منحصر ہے۔ ایران اور اس کے زیر اثر محور مزاحمت مکمل طور پر متحد ہے۔ ایرانی اسپیکر نے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فرسٹ پالیسی سے پیچھے ہٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ خطے میں حقیقی اور پائیدار امن قائم ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ ختم کر کے قطر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال خصوصاً خلیج میں کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا اور وزیر اعظم نے قطر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ پاکستان قطر اور دیگر ممالک پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ شہباز شریف اور قطری امیر نے دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور خلیجی ممالک کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچنے پر وزیر مملکت خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے وزیر اعظم اور وفد کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی، ترجمان برائے بین الاقوامی میڈیا مشرف زیدی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کو قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی دی، جبکہ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی آمد پر دوحہ ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ امن کی کوششوں میں پاکستان پیش سیاسی اور عسکری قیادت الگ الگ محاذوں پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد نے امن عمل میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا حالیہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں سعودی عرب کے لیے مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ کہا پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب کی مثالی صبر اور تحمل کو سراہا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے مسلسل حمایت پر ولی عہد کی ستائش۔ رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔
پاکستان امن کا ضامن بن گیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر امن کا پیغام لے کر ایران پہنچ گئے، ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں عباس عراقچی نے لکھا، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی، پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ مزید کہا، خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط اور مشترکہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ MDIMF کی پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ کرسٹالینا جارجیوا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کے دوران پاکستان کی معاشی اصلاحات میں پیش رفت کو سراہا۔ کہا، پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کے باعث معاشی استحکام برقرار رکھنے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید، 3 زخمی۔ پاک فوج کی فوری جوابی کارروائی میں افغانستان سے فائر کرنے والی گن پوزیشن مکمل تباہ۔ افغان طالبان کچھ روز سے فتنۃ الخوارج کی تشکیل کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی بروقت کارروائی کے دوران فتنۃ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ناکامی پر افغان طالبان نے کٹ کوٹ میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ باجوڑ کی مہینوں کی بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ سیکورٹی فورسز سے مکمل اظہار یکجہتی، شہری آبادی کو نشانہ بنانا افغان طالبان کے مذموم عزائم بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار، سمندری حدود کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پاکستان نیوی کا مقامی سطح پر تیار اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل نے سمندر میں ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور پینسرا بدلنے کی صلاحیت سے لیس، دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے کر مہلک وار کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی جانب سے پاک بحریہ اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $2 ارب موصول، اسٹیٹ بینک کی جانب سے رقم منتقل ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق سعودی عرب نے $2 ارب پاکستان کو منتقل کر دیے، $5 ارب ڈپازٹ کو طویل مدت کے لیے توسیع بھی دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ آمد، گورنر مدینہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں حاضری، ملک و قوم کی ترقی سمیت دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خاص کر کے سلام عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم مدینہ منورہ سے دوحہ روانہ ہوں گے۔ ملک بھر میں بجلی کی بدترین بندش، شہروں میں 10 سے 12 اور دیہاتوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں 8 گھنٹے بجلی بند۔ کراچی میں میٹرک اور او لیول کے طلباء بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار۔ امتحانات کی تیاری کرنے والوں کا قیمتی وقت ضائع، ذہنی اذیت کا شکار۔ والدین کا امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ رکوانے کا مطالبہ۔